کچھ یوں شروع ہوا ہماری زندگی کا وہ سفر جسے بچپن سے ہم تصویروں، پوسٹرز، ویڈیوز میں دیکھتے آئے ہیں، بہت ہی تقدس اور عقیدت کے ساتھ، اور اللہ نے اگست 2023 کو ہمارے لیے وہ مہینہ بنا دیا کہ جب ہم اس کا گھر دیکھنے کے لیے، عمرہ کرنے کے لیے الحمدللہ سعودی عرب پہنچے۔ ہم یو اے میں رہتے ہیں اور ہم نے بائی روڈ ٹریولنگ کو چوز کیا اپنے لیے، اور آپ یقین مانیے اٹ واز ہیکٹک، لیکن یہ اتنا خوبصورت سفر تھا، اور یہ ہماری زندگی، ہم تمام لوگ جو جا رہے تھے، کچھ ہی لوگ تھے، ہم 3 لوگ تھے بیسیکلی، اور ہماری ایک اور فیملی نے ہمیں وہاں پر ملنا تھا۔ تو خیر ایک بچی تھی ہمارے ساتھ اور 3 ہم بڑے لوگ تھے، تو ہم سب کا یہ واحد سفر تھا جو اتنا لمبا تھا، اور واحد سفر تھا جس میں ہم بس اللہ کی گن گا رہے تھے، کسی اور چیز نے ہمیں ڈسٹریکٹ نہیں کیا تھا۔ ہماری آنکھیں بےتاب تھی کہ ہم کب وہاں پہنچیں گے۔ یہ سفر میں جو ہمارے جذبات تھے ان کو ایکسپلین کرنا بہت مشکل ہے، اور نو ڈاؤٹ بائی ایئر ٹریولنگ کمفرٹیبل ہوتی ہے، لیکن اٹ واز ویری مچ کمفرٹیبل وین یو آر ان یور اون کار۔ ہاں تھک جاتے ہیں آپ، سفر بہت لمبا ہے، 24 گھنٹے لگ جاتے ہیں اسٹیز کے ساتھ، نمازوں کے لیے، کھانے پینے کے لیے رکنا۔ اور خیر ہم پہلے طائف پہنچے کیونکہ طائف ہمارا میقات تھا۔ میقات وہ جگہ ہوتی ہے، وہ حدود ہوتی ہیں جہاں سے احرام پہن کر مکہ میں داخل ہونا بہت ضروری ہوتا ہے۔ اور خیر جب کلاک ٹاور ہمیں نظر آیا تھا، میں آپ کو بتا نہیں سکتی کہ خانہ کعبہ دیکھنے کے لیے میری آنکھیں کیسے تڑپنا شروع ہو گئی تھیں۔ اور پھر صبح ہو گئی تھی، ابھی دن نکلا ہی تھا، ہم مکہ کے صحن میں تھے، حرم کے صحن میں تھے، اور پھر ہم حرم میں انٹر ہوئے، ہم نے طواف کیے، ہمارا عمرہ چل رہا تھا۔ اور خیر جب ہم نے اپنا عمرہ کمپلیٹ کر لیا، طواف کر لیے، سعی کر لیے، نوافل جو بھی اس میں ارکان ہوتے ہیں، تو سارا کچھ کرنے کے بعد وہاں میں بیٹھ گئی تھی خانہ کعبہ کے سامنے، کیونکہ آپ کا وہاں سے اٹھنے کو بہت جلدی دل نہیں چاہتا۔ ایون دو ہم ٹریولنگ کر کے پہلے اپنے ہوٹل نہیں پہنچے تھے، ہم ڈائریکٹ اپنے عمرے کے لیے حرم میں ہی داخل ہوئے تھے، اپنی گاڑی ہم نے پارکنگ میں لگا دی تھی، کیونکہ ہمیں بس یہ تھا کہ ہم احرام کی حالت میں ہم پہلے اپنا عمرہ ادا کریں، اور حرم کو اور خانہ کعبہ کو دیکھنے سے دل اتنا بے چین ہو جاتا ہے کہ آپ سوچتے ہی نہیں ہیں کہ احرام کیا ہے اور کھانا کیا ہے اور پینا کیا ہے، کچھ ہوش نہیں ہوتی آپ کو۔ خیر الحمدللہ اپنا عمرہ کر کے ہم حرم سے پھر کچھ ٹائم گزارنے کے بعد باہر آئے، تو باہر کافی گرمی اور دھوپ ہو گئی تھی، کیونکہ بالکل ظہر کا ٹائم کچھ ہی دیر کے بعد ہو جانا تھا، 2-3 گھنٹے کے بعد، ہمیں 10 سے 10:30 ہو گئے تھے۔ پھر ہم نے اپنے ہوٹل کے روم کا رخ کیا، اور ہم نے پھر وہاں پر آرام کیا۔ ہمارے ساتھ ہماری بچی بھی تھی، تو اسی لیے obviously ہم دوبارہ مغرب کے ٹائم ہی نکلے، کیونکہ اس کو کچھ کھانا کھلایا، کچھ دیر سوئے، اس کے سونے کا بھی خیال رکھا، کیونکہ باہر بہت گرمی تھی، اگر ہم اس کو سوئے ہوئے کو لے کے بھی جاتے تو اس نے فور شور اٹھ جانا تھا، اور اسٹرالر میں بھی اٹھ جانا تھا۔ اور یہاں کی سب سے خوبصورت بات یہ تھی کہ آپ کہیں پہ بھی جا رہے ہو، آپ کی نماز جماعت کے ساتھ مس نہیں ہو سکتی، آپ کہیں پہ بھی با جماعت نماز پڑھ سکتے ہیں۔ لوگ اپنی بڑی بڑی گاڑیاں سٹارٹ ایسے ہی چلی ہوئی چھوڑ کر ان لاکڈ، بس نماز کی فکر ہے اور جماعت کے ساتھ شامل ہونے کی فکر ہے۔ کیا ہی خوبصورت، کیا ہی حسین، میں کہتی ہوں ماحول ہے یہ سب دیکھنے کے لیے۔ ایک مسلمان کو اگر اپنا ایمان تازہ کرنا ہو تو یہ سب دیکھنا اس کے لیے بہت ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ملک پاکستان کو بھی اسی طرح کا بنائے۔ اور میں یہ سب دیکھ رہی ہوں اور آپ کو بتا رہی ہوں، اور میری آنکھوں میں ابھی بھی آنسو ہیں، مجھے ابھی بھی دل چاہ رہا ہے کہ میں ان جگہوں کو دوبارہ سے ری لیو کر لوں جلدی سے۔ پھر ہم احد کے پہاڑ، غار حرا میں بھی ہم گئے، یہ غار حرا کا پہاڑ تھا، جبل نور تھا جو بھی نظر آ رہا تھا آپ کو۔ پھر ہم نے کچھ دنوں کے بعد اپنا مدینہ کے سفر کا آغاز کیا، تو راستے میں بہت ہی خوبصورت بارش اور اولوں نے ہمارا استقبال کیا، بہت اچھا موسم ہو گیا تھا، بہت ٹھنڈی ہوائیں تھیں۔ ہم نے وہاں پہ اترا بھی تھا، کھانا کھایا تھا، تو اس لیے میں بتا سکتی ہوں۔ خیر پھر ہم شام کو پہنچے مدینہ، اور مدینہ پہنچتے ہوئے راستے میں جو دل کی حالت تھی، کیا بتائے انسان۔ اور شام کا ٹائم، رات کا ٹائم ہو چکا تھا تقریباً، شام کو ہم پہنچے، تھوڑا فریش ہوئے اور نہا دھو کے مدینہ میں جانے سے پہلے تو آپ بالکل اچھا مطلب تیار ہو کے فل اور خوشبو لگا کے سب کچھ کر کے آپ حرم میں انٹر ہوں۔ جس ٹائم ہم گئے تھے اس ٹائم میں کہیں پہ بھی انٹریز الاؤڈ نہیں تھی،
اور الحمدللہ ہمارے ساتھ جو دوسری فیملی بھی تھی اور جو ہمارے بھی 2 میل تھے میرے ساتھ بھی تھے، تو ان کو بھی پرمٹ مل چکا تھا ریاض الجنہ کا، ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تو انہوں نے وہاں پہ حاضری دینی تھی، تو ماشاءاللہ سے وہ لوگ تو فوراً سے وہاں پر چلے گئے، اور ہم لوگ اس صحن میں بیٹھے رہے اور بس دیکھتے رہے اور دل نہیں بھرا. اور پھر ہم نے زیارتوں کا بھی اہتمام کیا، مسجد قباء، قبلتین، یہ سب الگ الگ دکھایا، الگ الگ ویڈیو میں بھی دکھانے کی چیزیں ہیں، میں ضرور دکھاؤں گی. مسجد قباء جو ہے وہاں پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کے مطابق جو ہے 2 نوافل ادا کرنے کا ثواب جو ہے وہ عمرے کے برابر ہے، عمرے کی عبادت کے یعنی ثواب کے برابر ہے. اور پھر ہمیں اللہ تعالیٰ نے ہم فیمیلز کو بھی موقع دیا کہ ہم ریاض الجنہ میں جا سکیں، وہاں پہ نوافل ادا کر سکیں. ماشاءاللہ الحمدللہ یہ بہت ہی خوش قسمت کی اور نصیب کی بات ہے. اگر کسی کو عقیدت ہو وہ یہ سمجھ سکتا ہے. اور پھر ہم وادی جن دیکھنے کے لیے گئے، اس سے آگے بھی گئے. یہ آئی تھنک اگر میں غلط نہیں ہوں تو یہ وادی الفورا کے نام سے ایک وادی تھی، اور عجیب وائبز آتی ہیں یہاں پر نکل کے. جب آپ امیجن کرتے ہو، جب آپ ڈیپتھ میں جاتے ہو تو بہت ڈفرینٹ وائبز آتی ہیں. مدینہ سے واپسی پہ ہم دوبارہ مکہ آئے اور ہم نے دوسری دفعہ اپنا عمرہ جو ہے وہ ادا کیا، کیونکہ یہاں سے ہمارا ڈسٹنس اتنا بنتا تھا کہ ہم مطلب عمرہ کر سکتے تھے. اور پھر ہم نے جو ہے دوبارہ اس سب چیزوں کو انجوائے کیا اور ان سے سکون اپنی روح کو پہنچایا، میں تو یہی کہوں گی. اور دوسری بہت اہم بتانے کی بات یہ ہے کہ جیسے ہی آپ مکہ پہنچتے ہیں تو مکہ میں آپ اپنا عمرہ ادا کرتے ہیں تو مدینے کی ایک طلب لگ جاتی ہے. آپ یہ بھی نہیں چاہتے کہ دن جلدی گزر جائیں، اور آپ یہ بھی چاہ رہے ہوتے ہیں کہ ہم مسجد نبوی کو بھی دیکھ لیں اور سلام پیش کرنے بھی پہنچ جائیں. اور اس کے بعد جیسے ہی مدینہ پہنچتے ہیں تو مکہ کی طلب لگ جاتی ہے کہ اب خانہ کعبہ کو دیکھنا ہے. اور جب واپس آتے ہیں تو پھر میں کیا ہی بتاؤں دل کے کیا حالات ہوتے ہیں، بہت ہی عجیب. اور یہاں پر اب بھی آپ کو ایک کنواں نظر آیا تھا، وہ کنواں وہ تھا جہاں سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی انتقال کے وقت میں اپنے آپ کو غسل دینے کے لیے تاکید فرمائی تھی کہ مجھے اس کنویں کے پانی سے غسل دیا جائے. اگر میں کوئی بات غلط کر دوں یا میں کوئی الفاظ غلط کر دوں تو اس کے لیے میں معذرت خواہ ہوں.